ایک چھوٹے سے قصبے میں نورپور میں ایک پرانی سی کپڑوں کی دکان تھی جس کا بورڈ تھا امین ٹیلرز، خلوص اور دیانت کی پہچان۔ یہ دکان پچھلے 25 سال سے وہی تھی، نہ کوئی نیا رنگ نہ ہی کوئی خاص نیا انداز۔ دکان کا مالک امین صاحب ایک درمیانی عمر کے شخص تھے۔ بالوں میں چاندی جھلک رہی تھی لیکن چہرے پر سکون، آنکھوں میں روشنی اور لہجے میں محبت تھی۔ لوگ انہیں صرف ایک درزی سمجھتے تھے لیکن قصبے کے بزرگ جانتے تھے کہ وہ ایک خاموش انسان ہے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے، اور ہر دکھ کا جواب ہوتا ہے اللہ بہتر کرے گا، بس یقین رکھو۔ امین کے ہاتھوں میں عجیب برکت تھی، جس کا کپڑا وہ سیتا وہ شخص کسی نہ کسی موڑ پر خوشحال ہونے لگتا۔ کئی لوگ کہتے تھے کہ امین کے ٹانکوں میں دعا ہوتی ہے، مگر وہ صرف مسکرا کر کہتے یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے، میں تو صرف وسیلہ ہوں۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان لڑکی آئی، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، آنکھیں اداس اور ہاتھوں میں ایک پرانا کٹا پٹا دوپٹہ تھا۔ امی نے کہا ہے اگر ہو سکے تو اسے سلوا دیں، نیا لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ امین صاحب نے دوپٹہ دیکھا اور کچھ کہے بغیر اسے لے کر بیٹھ گئے۔ سلائی کرتے وقت وہ آہستہ آہستہ درود پڑھتے رہے، پھر انہوں نے دوپٹہ واپس کیا، لیکن وہ دوپٹہ صرف جوڑا نہیں گیا تھا، وہ بالکل نیا لگ رہا تھا۔ یہ آپ نے نیا بنا دیا؟ نہیں بیٹی، صرف اللہ کا نام لیا ہے۔ اسی شام ہیرا کے والد کو شہر میں نوکری کی پیشکش ہوئی، وہی نوکری جو پچھلے 5 سال سے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ سب حیران تھے، مگر ہیرا نے امی سے کہا وہ درزی کچھ اور ہی ہے۔ عمر قصبے کا نوجوان جو قرض میں ڈوبا ہوا تھا، اس کا کاروبار بند ہو چکا تھا اور وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ ایک دن وہ یوں ہی چلتے چلتے امین ٹیلرز کے سامنے سے گزرا۔ امین صاحب نے اسے دیکھا اور آواز دی، بیٹا ایک قمیص کا جوڑا ہے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، کیا تم بازار سے بٹن لا دو گے؟ عمر نے حیرانی سے کہا مگر اللہ تمہیں بھی کسی نفع کا راستہ دے گا، جاؤ بھروسہ رکھو۔ عمر نے بٹن لے آیا اور باتوں باتوں میں امین صاحب نے کہا تم سلائی کا کام کیوں نہیں سیکھتے؟ تمہارے ہاتھ مضبوط ہیں، دل میں لگن ہو تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عمر نے بات مان لی، 2 مہینے کے اندر وہ سیکھنے لگا اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے پہلی قمیض سی۔ اسی دن ایک صاحب دکان میں آئے، قمیض دیکھی اور بولے بیٹا تم یہ کام بڑے شہروں میں کر سکتے ہو، میری فیکٹری میں آؤ، کام سیکھو، رہائش بھی ملے گی۔ عمر حیران، لیکن امین صاحب نے مسکرا کر کہا یہ اللہ کی طرف سے تمہاری روزی، میں تو صرف ایک بہانہ تھا۔ امین صاحب کا کوئی بچہ نہیں تھا، ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، مگر دکان پر آنے والا ہر شخص انہیں ابا جی کہتا۔ وہ سب کے دکھ سنتے، چپ چاپ ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے اور جو تھوڑا بہت ہو سکتا کر دیتے۔ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ہر رات تہجد کے وقت اللہ کے حضور ان سب کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ وہ ایک کاغذ پر نام لکھتے اور دعائیں لکھتے اور اللہ کے سامنے کہتے مولا تیرے بندے میرے پاس آتے ہیں، ان کے نصیب تو ہی بدل سکتا ہے، بس مجھ سے جو ہو سکا میں وہ کرتا ہوں۔ ایک دن نورپور کے اسٹیشن پر ایک گاڑی رکی، پلیٹ فارم پر ایک شریف سی عورت اتری، ہلکا سا میک اپ، حجاب میں، ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری اور آنکھوں میں الجھن۔ ان کا نام تھا سمیرہ۔ وہ شہر کی مشہور موٹیویشنل اسپیکر تھی، لیکن آج کل وہ خود بے چین تھی۔ ہر جگہ نام کمایا، پیسہ آیا، لیکن سکون نہیں ملا۔ سمیرہ اپنی ڈائری کے ایک پرانے پیج کے پیچھے لکھا ہوا ایک نام دیکھ کر نورپور آئی تھی، امین ٹیلرز، اللہ پر یقین کا اصل مطلب۔ یہ نام اس نے 10 سال پہلے ایک کانفرنس میں سنا تھا، جب ایک پرانے درزی نے سب کے سامنے کہا تھا جس وقت دنیا تم سے منہ موڑ لیتی ہے اس وقت صرف اللہ کی رحمت تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ہر ٹانکا جو سلتا ہوں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، شاید اسی لیے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس وقت سمیرہ نے ہنس کر یہ بات ڈائری میں لکھ لی تھی، لیکن وہ اب ہنسنا چھوڑ چکی تھی۔ سمیرہ نے امین ٹیلرز کے چھوٹی سی دکان کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھا، پرانی دیوار، زرد سی چھت اور ایک پرانا بورڈ۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک بوڑھا سا انسان مصروف تھا، لیکن ہر حرکت میں سکون تھا۔ امین صاحب، جی بیٹا آؤ، خیر ہے؟ سمیرہ نے ڈائری کو وہ پرانے صفحہ دکھایا۔ امین صاحب نے مسکرا کر کہا تمہارے چہرے پر تو سکون نہیں، لیکن اللہ کی رحمت تمہارے قریب ضرور ہے۔ سمیرہ نے رونا سٹارٹ کر دیا، زندگی کے دکھ، تھکان، جھوٹ، ہر چیز اس نے بتا دی۔ امین صاحب نے صرف اتنا کہا جب دل ٹوٹ جائے تو صرف اللہ اسے جوڑتا ہے۔ تمہاری ڈائری بھی تو پرانی ہے، کیا چاہو گی میں اسے دوبارہ سے سل دوں؟ سمیرہ نے ڈائری دی اور امین صاحب نے اسی وقت ہر پیج کے کونے پر یا اللہ کا نقش ڈالا، ہاتھوں سے، ٹانکوں کی مدد سے۔ کیا وہ ڈائری نہیں، وہ زندگی کو جوڑ رہے تھے۔ اسی شام سمیرہ نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ایک اسپیچ دی۔ پہلی دفعہ اس نے کچھ اور نہیں بولا، صرف اتنا کہا مجھے ایک درزی نے یاد دلایا کہ دنیا صرف تمہارا سٹیٹس نہیں دیکھتی، اللہ تمہارا صبر دیکھتا ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھ لو تو ٹوٹی زندگیاں بھی جڑ جاتی ہے۔ نورپور کے لوگ چپ تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمر، ہیرا اور کئی اور لوگ اس مجمع میں تھے۔
ہر کسی نے دیکھا کہ امین صاحب کا ایک اور ٹانکا کسی اور کی زندگی کو جوڑ گیا۔ اگلے کچھ مہینوں میں نورپور میں لوگ دور دور سے آنے لگے، صرف سلائی کے لیے نہیں، دعا کے لیے۔ ہر شخص کہتا ایک درزی ہے جو صرف کپڑے نہیں سیتا، زندگی جوڑ دیتا ہے۔ امین صاحب نے کبھی دامن نہیں بڑھایا، کبھی لائن میں خاص انسان کو آگے نہیں کیا، صرف اتنا کہتے اللہ ہر شخص کے لیے رحم والا ہے، درزی صرف ٹانکا لگاتا ہے، نصیب اللہ لکھتا ہے۔ 3 سال بعد عمر واپس نورپور آ گیا۔ اب وہ ایک کامیاب درزی تھا، شہر کی فیکٹری میں کام کرتا، پیسے کماتا اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا۔ لیکن دل میں ایک بات رہ گئی تھی، جس شخص نے مجھے خود پر بھروسہ دلایا اس کے لیے کیا کیا؟ عمر نے امین صاحب کی دکان پر پھر قدم رکھا۔ دکان وہی تھی لیکن امین صاحب کی کمر تھوڑی جھک چکی تھی۔ عمر نے جھک کر ان کے ہاتھ چومے اور کہا، ابا جی آپ کا دیا ہوا ہنر لے کر دنیا میں گیا، آپ کے لیے کیا لاؤں؟ امین صاحب نے صرف مسکرایا، بیٹا میرے لیے دعا کرو کہ جب میں سلائی چھوڑ دوں تو میری دعا کسی اور کے ہاتھ چلائے۔ عمر نے وہ بات دل میں لکھ لی اور اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب امین صاحب کے پاس رہے گا تاکہ ان ٹانکوں کی برکت اوروں تک پہنچتی رہے۔ ہیرا اب کالج میں تھی، وہ تعلیم میں اچھی تھی لیکن اس کے گھر کے حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں تھے۔ اس وقت ایک مشکل آئی، کالج کی فیس دینے کا وقت تھا لیکن پیسہ نہیں تھا۔ ہیرا نے کچھ نہیں کہا، صرف امین صاحب کی دکان پر آئی اور چپ کر پرانا سوٹ لے کر رکھ دیا۔ یہ سل دیں، مجھے پھر سے یقین چاہیے۔ امین صاحب نے اس سوٹ کو اس طرح سلا جیسے وہ کسی محفل کا جوڑا ہو، ٹانکے کے ساتھ وہ بس یہ پڑھتے رہے، یا ودود تو ہر محتاج کا کارساز ہے۔ اسی دن کالج سے ایک کال آئی، کسی نے ہیرا کی فیس انونیمسلی جمع کر دی تھی۔ وہ شخص کون تھا وہ کسی کو پتا نہیں تھا۔ ہیرا نے پوچھا تو صرف اتنا معلوم چلا، ایک پرانے درزی نے کہا تھا کہ ایک لڑکی ہے جسے علم کی روشنی چاہیے، باقی کا کام اللہ نے کیا۔ امین صاحب کی دکان کوئی ویب سائٹ نہیں تھی، نہ ہی سوشل میڈیا، مگر ان کا ذکر اب شہر کے لوگ کرنے لگے تھے۔ ایک بلاگر نورپور آئی صرف امین ٹیلرز کا انٹرویو لینے۔ وہ بولی، آپ تو وائرل ہو گئے ہیں۔ امین صاحب ہنس کے بولے، میں وائرل نہیں، وفا میں زندہ ہوں، اللہ کی رحمت، وائرل ہو جائے تو دنیا بھی جیت جائے۔ اس بلاگر نے لکھا، امین ٹیلرز isn't just a shop, it's where souls and stitches back together۔ اس دن کے بعد نورپور میں صرف کپڑے نہیں سلے جاتے تھے، ہر ٹانکے میں صبر، شکر اور یقین کا پیغام ہوتا تھا۔ ایک صبح عمر دکان کھولنے گیا تو دیکھا امین صاحب کرسی میں بیٹھے تھے، ہاتھ میں ایک چھوٹا جوڑا اور آنکھوں میں تسلی۔ وہ صرف اتنا بولے، عمر بیٹا یہ میرا آخری ٹانکا تھا، اب دکان تمہاری ہے، یاد رکھنا درزی کپڑے سلتا ہے لیکن ٹانکا دعا سے لگتا ہے۔ اسی رات امین صاحب نے رات کے پچھلے پہر میں دنیا سے رخصت لے لی۔ امین صاحب کے انتقال کے بعد عمر نے دکان کو ویسے ہی رکھا، وہی پرانا بورڈ، وہی کرسی، وہی مصنوعی چمک سے لوگ کہنے لگے یہ تو اب امین صاحب نہیں رہے، مگر عمر کے ہاتھوں میں بھی وہی سکون تھا۔ ہر کپڑے کے ساتھ وہ پہلے بسم اللہ کہتا اور سلائی کے دوران یا لطیفوں کا ذکر کرتا۔ ہیرا روز کالج کے بعد دکان آتی اور سمیرہ شہر سے واپس آ چکی تھی۔ صرف اس سلسلے کو زندہ رکھنے کے لیے عمر نے ایک دن کہا، اب ہم اس دکان کا نام نہیں، اس درس کا سفر پورے ملک تک لے جائیں گے۔ امین ٹیلر صرف دکان نہیں، ایک سبق بنے گا۔ سمیرہ نے ایک تجویز دی، کیا اگر ہم یہاں ایک چھوٹی سی سلائی اکیڈمی بنائیں جہاں صرف ہنر نہیں، یقین اور صبر بھی سکھایا جائے؟ اور یوں دکان کے پچھلے حصوں میں امین فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا۔ لوگوں کو دعوت دی گئی، کپڑے سلنا سیکھنا ہے مگر ساتھ میں اللہ پر یقین بھی سیکھنا ہے تو آئیں۔ پہلی بیچ میں صرف 5 لڑکیاں آئیں، ہر ایک کے ساتھ ایک کہانی تھی۔ جدوجہد سے تھک چکی تھی، کوئی مزدوری کرتی تھی، کوئی اندھیروں سے لڑتی تھی۔ ہر روز سلائی کے وقت ذکر ہوتا یا رزاق، جب کوئی نئی سلائی شروع ہوتی، یا شافی، جب کوئی اداسی چہرے پر ہوتی، الحمدللہ جب سلائی مکمل ہوتی۔ 1 سال گزرا، امین فاؤنڈیشن کا ذکر اب سوشل میڈیا، ٹی وی شوز اور اخباروں میں آنے لگا۔ شہر کے لوگ کہتے یہ صرف ایک ٹریننگ سینٹر نہیں، یہ روح کی مرہم گاری ہے۔ کچھ لوگ کرٹیسائز بھی کرتے، دعا سے سلائی کا کیا تعلق ہے؟ مگر ہر بیچ کا ایک سٹوڈنٹ جب اپنی کہانی سناتا سب خاموش ہو جاتے۔ میں درزی نہیں بنی، میں خود پر یقین کرنا سیکھی۔ مجھے کپڑے نہیں ملے لیکن زندگی مل گئی۔ جب ٹانکا لگایا تو رگڑا نہیں محسوس ہوا، صرف تسلی۔ سمیرہ نے اس سفر پر یہ کتاب ہی لکھنا شروع کی، درزی کا یقین، جس میں امین صاحب کی زندگی، ان کی باتیں اور ہر ایک ٹانکے کی روحانی داستان تھی۔ نورپور کا ایک وقت تھا جب یہ چھوٹا سا قصبہ تھا، اب یہ ایک نئے روحانی سفر کا مرکز بن چکا تھا۔ شہر سے لوگ سلائی سیکھنے نہیں، سکون ڈھونڈنے آتے تھے۔ ایک دن ہیرا نے کہا، امین صاحب تو چلے گئے لیکن لگتا ہے ہر درزی کے ہاتھ میں اب ان کی روح ہے۔ عمر نے جواب دیا، انہوں نے ہمیں بتا دیا اگر اللہ پر یقین ہو تو ٹانکوں میں بھی دعا چلتی ہے۔ اب ہر ٹانکا صرف سلائی نہیں، عبادت بن چکی ہے۔ عمر، ہیرا اور سمیرہ نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب نورپور تک سیمت نہیں، اللہ کا پیغام لے کر ملک سے دوسرے شہروں تک جائیں گے۔ انہوں نے پہلا سفر دعوت
بنگلور میں رکھا ایک چھوٹی سی ورکشاپ جہاں سلائی کے ساتھ ساتھ روحانی لیک سنائی جاتے۔ درزی وہ نہیں جو سلائی سیکھ جائے، درزی ہے جو کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے جوڑ دے۔ لوگ پہلے ہنسے، پھر سوچنے لگے، پھر پوچھنے لگے اس سلائی اور سکن کا کیا تعلق ہے؟ سمیرہ نے جواب دیا، امین صاحب کے ہاتھوں سے سلنے والا کپڑا پہننے والوں کی قسمت بدلی۔ اس لیے نہیں کہ سلائی خوبصورت تھی، بلکہ اس لیے کہ ہر ٹانکے کے ساتھ اللہ کا نام تھا۔ ورکشاپ ختم ہوئی، لیکن پہلی مرتبہ شہر سے واپسی جاتے وقت دعائیں بھی مل رہی تھی، صرف تالیاں نہیں۔ ایک دن ایک ماں اپنی بیٹی صبا کو لے کر نورپور آئی۔ صبا بیمار تھی، جسم سے نہیں دل سے، ہر وقت اداس، ہر وقت خوف، نہ کسی سے بات، نہ کسی چیز میں دلچسپی۔ ماں روتی ہوئی بولی، کہتے ہیں یہاں دعا سے سلائی ہوتی ہے، کیا میری بیٹی بھی جڑ سکتی ہے؟ عمر نے اسے ورکشاپ میں بلایا جہاں سب کچھ سافٹ، ہلکا اور آہستہ ہوتا تھا، ہر وقت ذکر، ہر وقت علم، ہر وقت تسلی۔ صبا نے خاموشی میں پہلا ٹانکا لگایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ایک دن بولی، مجھے لگتا ہے میں کسی اور کی نہیں، اپنی زندگی کی سلائی کر رہی ہوں۔ اس دن اس کی ماں نے صرف اتنا کہا، اللہ تم لوگوں کو جزا دے، میری بیٹی اب پھر سے جینے لگی ہے۔ 3 سال کے اندر امین فاؤنڈیشن نے 12 شہروں میں سلائی کا یقین کا مرکز کھول دیا۔ ہر جگہ وہی اصول، ہر کلاس کا آغاز بسم اللہ سے، ہر مصیبت کا جواب اللہ کی رحمت سے، ہر لرنر کے ساتھ ایک مینٹر جو صرف سلائی نہیں، دعا اور صبر سکھاتا۔ ایک ٹی وی اینکر نے لائیو شو میں کہا، میں امین فاؤنڈیشن نے سلائی کا صرف ہنر نہیں، عبادت بنا دیا ہے۔ لوگ کہیں سے بھی آتے، لیکن جب واپس جاتے لوگ کہتے یہ درزی لوگ نہیں، یہ زندگیاں جوڑتی ہے۔ عمر اب ایک بزرگ بن چکا تھا، ہیرا ایک کاؤنسلر تھی جو ہر روز نئے لرنر سے ملتی تھی، سمیرہ اب ایک آتھر اور اسپریچول ٹرینر تھی جس نے اپنی کتاب ٹانکے والی دعا دنیا بھر میں پھیلا دی۔ ایک دن سب لوگ امین صاحب کی قبر پر گئے، ایک سادے سی جگہ جہاں صرف یہ لکھا تھا، یقین سلنا سیکھو، اللہ سب کچھ جوڑ دیتا ہے۔ عمر نے روح بھری آواز میں کہا، ابا جی، آپ کے ٹانکے اب ہر دل میں ہیں، آپ صرف درزی نہیں، دعا کا وسیلہ تھے۔ وہ سال امین فاؤنڈیشن نے ڈیڈیکیشن کیا اللہ پر یقین کے نام، جہاں ہر سلائی کے پیچھے ایک دعا لکھی جاتی تھی، ہر کپڑے کے ساتھ ایک پیغام جاتا، یہ صرف لباس نہیں، ایک یقین ہے، پہنو اور دعا کرو۔ امین صاحب چلے گئے، مگر ان کا پیغام اب ہر شہر، ہر ہاتھ، ہر ٹانکے میں زندہ ہے۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تو ایک درزی کے ٹانکے کی طرح اپنے دل کو اللہ سے جوڑ دو، اس کا ٹانکا کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا۔ مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ رکھیں اپنا خیال۔ جزاک اللہ خیر۔